جب وہ صبح ہو، فجر کا وقت ہوتا ہے، اور فجر کے وقت سے بھی قبل کچھ پہلے کا وقت جو ہوتا ہے اس میں آپ اگر اٹھ رہے ہوں گے، زیادہ تر لوگ تو پھر سونے میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، مگر آپ اس وقت کو اگر اٹھ کے دیکھیں تو اس وقت چرند جو پرند وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے اور آپ سے بہتر ہیں وہ، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے بعد اپنے رزق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور انسانوں کا کیا حال ہے کہ وہ رات سوتے ہیں، دیر میں سوئیں گے، کھانا ہوتا ہے تو پھر 9-10 بجے کے قریب کھانا ہوگا، اس کے بعد میں ان کا لیٹنا بیٹھنا 12-1 بجا دیتے، تو فجر میں کیسے آنکھ کھلے گی؟ اور صحت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، صحت بھی بگڑتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ عشاء کے بعد سونے کی کوشش کریں، سونے کی فکر کریں، اس کے بعد فجر میں اٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ فجر میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کوئی ہے مطلب جو فرشتے آتے ہیں، رزق لینے والا ہے، وہ دینے آتے ہیں، برکتیں آتی ہیں۔ تو فجر میں آپ اٹھ کریں، اپنے گھر والوں سے کہیں، اپنے عیال اولاد سے کہیں، اپنے بچوں سے کہیں، آپ جب ان میں وہ چیز کنورٹ کریں گے جو آپ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کے بچے بھی اس چیز کو فالو کر کے آگے بڑھیں گے اپنی لائف میں۔ لیکن جب آپ ہی اس چیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کی عبادتوں سے دور ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور ہیں، تو آپ کی اہل اولاد کیسے سنتوں کے قریب پہنچ جائے گی؟ نہیں پہنچے گی، کیونکہ ہم یہ ہوتا ہے نا کہ نیچرلی یہ چیز ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے بڑوں کی جو قدر کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم جیسی اپنی روٹین فالو کرتے ہیں، اس کا پورا اثرات ہمارے بچوں پر آتے ہیں۔ تو آپ ایک ایسی لائف کو جئیں جو اللہ کے نبی کی سنتوں سے متاثر ہو، جو سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور ہیں، اور آپ کی اولاد ایسی ہوگی جو آپ کی فرما بردار نہیں ہوگی۔ جب ابھی بچے ایئر کے ہو چکے ہیں، وہ فرما بردار نہیں، تو آگے چل کے آپ ان سے امید کیا لگا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ان کو وہ چیز دی نہیں ہے، وہ بچوں کی غلطی نہیں ہے، آپ نے ان میں وہ چیز نہیں ڈالی ہے جس سے وہ رسپیکٹ آپ کی کریں۔ اگر آپ نے اللہ کے نبی کی باتیں اور ان کی سنتیں اپنے بچوں میں کنورٹ کری ہوتی تو وہ بچے آپ کی رسپیکٹ کریں گے، عزت میں جو زندگی، جو لائف اسٹائل یہاں پر جیا ہے دنیا میں آ کر کے، وہ ایک ماڈل ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اگر ہم ان کی باتوں کو اور ان کی سنتوں کو عمل کرتے ہوئے چلیں گے تو ایک بہتر انسان، بیٹا ایک بہتر، ایک بیٹی بہتر۔ اگر ہم ان کے کردار کو پڑھتے ہیں، انہوں نے کیسے اپنی بیٹی کی پرورش کی، کیسے انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا، کیسے انہوں نے دین کی خدمت کی، کیسے انہوں نے پڑوسیوں کی خدمت کی، کیسے انہوں نے اینیمیز تھے جو ان سے نفرت کرتے تھے، جو دشمن تھے، ان کے ساتھ ان کی شفقت اور محبت کا عالم کیا تھا۔ تو پھر اگر آپ ان کی چیزوں سے متاثر ہیں نا، تو کچھ تو آپ اپنے بچوں کو دے پائیں گے اگر آپ اس لائف اسٹائل کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں، آپ دور ہیں ان سب چیزوں سے، آپ دین سے دور ہیں، آپ اللہ کے نبی سے دور ہیں، آپ جی رہے ہیں نا وہ ایک ایسی لائف اسٹائل جو دکھاوے کے لیے ہے، شو اپ کروا رہے ہیں آپ کو کپڑے ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو دیکھ کر لوگوں میں آپ کو اپنا امپریشن جمانا ہے، یا پھر آپ کو ایسی لینگویج کا یوز کرنا ہے نا جس سے سامنے والے پہ افیکٹ آئے کہ یہ بندہ مطلب اونچا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، آپ ایک عام انسان ہیں، اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کا اپنا بنایا وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس جو رزق ہے، آپ کے پاس جو دولت ہے، وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک پل میں اللہ واپس لے لے گا۔ تو اس لیے غرور اور گھمنڈ کی دنیا سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ یہ ہر ایک چیز اللہ کی ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیا، بدن دیا، پورا آپ کا یہ جو گھر سسٹم آپ جو چلا رہے ہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں آپ کی محنت آپ نے کی، لیکن محنت کرنے کے بعد جو آپ نے حاصل کیا وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ اس میں آپ کا کمال نہیں، محنت تو ہر کوئی کرتا ہے، دینا اللہ کا کام ہے۔ تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا اس میں کوئی کمال ہے، کمال نہیں ہے، کیونکہ انسانی زندگی بڑی آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے محبت نہیں ہے، محبت بے پناہ اللہ کرتا ہے اپنے بندوں سے محبت، لیکن آپ اس کی باتوں کو سمجھیے، آپ اللہ کے کاموں کو سمجھیے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، آپ اللہ کی سنتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے اپنی لائف میں، کہ اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے، ان چیزوں کو کریں گے آپ، تو کچھ پرسنٹیج ایسا ہوگا کہ آپ نیکی کریں اور آپ کو اس کا صلہ نہ ملے۔ اب اس کی تو امید نہیں لگائی جا سکتی نا، اگر آپ کسی پیاسے کو ایک گھٹ پانی پلاتے تو اس کا بھی صلہ آپ کو ملے گا، بے صبر نہ ہو،
صبر اختیار کر لیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آپ صبر اختیار کر لیں. تو صبر سے کیا ہوگا کہ انسان جو کر رہا ہے، جو اچھائیاں جو نیکیاں کر رہا ہے، جو دوسروں کے لیے کر رہا ہے یا اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہے، گویا آپ اپنی فیملی کے لیے جو کر رہے ہیں وہ تو آپ اپنے لیے کر نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنی بیوی سے محبت جو کر رہے ہیں، آپ اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے جو محبت، اس کا بھی عذر اللہ دے گا اس دنیا میں. اگر آپ کو کچھ آزمائشوں میں آپ گھرے ہوئے تو آپ پریشان ہو، کیونکہ اس کا صلہ اللہ آپ کو آخرت میں دے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کی اچھائی کو دبائے گا نہیں آخرت میں. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آپ نے کچھ اچھا کیا تو آخرت میں آپ کو وہ ملے گا، ضروری ملے گا. کہ اللہ کی بات ایسی نا، اللہ نے جو وعدہ کیا نا، اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے، سچ ہے. اس کو ماننا ہمارا ایمان ہے، ماننا ہے ہمیں. کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. ہمیں اور آپ کو اس چیز پر ایمان لانا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اگر اچھائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اچھائی کی تو ترنت اس کا ہمیں رپلائی ملنا چاہیے. نہیں، صبر کریے، آپ صبر کریں. وہ اگر آپ کو دنیا میں اللہ نے آزمائشوں میں ڈال رکھا تو آخرت میں اس کا انعام آپ کو ضرور ملے گا. اور آخر انعام ہوتا ہے نا تو وہ سب سے بہتر ہے. دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے آپ کاٹ لیں گے، لیکن قبر میں جب اتارے جائیں گے تو کیسے زندگی کٹے گی؟ یہی اچھائیاں آپ کے کام آ جائیں گی. جو آپ نے اچھائیاں دنیا میں کری ہیں نا، عبادتیں اللہ کی کری، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کیا نا، تو پھر یہ سب چیزیں نا آپ کو کام دیں گی. اور کب کام دیں گے؟ جب آپ قبر میں اتارے جائیں گے، جب حشر میں آئیں گے، جب میزان پہ آئیں گے، جب پل صراط پہ آئیں گے. تو ایک ایک اچھائی آپ کا جو آپ نے کر کے چھوڑا ہے اس دنیا میں، وہ ایک ایک اچھائی آپ کو کام دینے والی ہے، بے حد سکون دینے والی. تو اس لیے خدارا اللہ کی عبادت کریں اور اپنے کاموں کو بھی کریں، اور اس میں اللہ کے بعد ایک نیک انسان بنے. یہ دنیا کچھ نہیں دینے والی، چند دن کی زندگی ہے. کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کون کب چلا جائے گا. اس لیے اللہ کا خوف کریں اور نیک انسان بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.